لأهلها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. جانا تو ویسے ہی ہے. کل کی بات ہے کہ ایک ساتھ کہنے لگے میری دادی اماں فوت ہو گئی. تو میں سوچنے لگا ایک ایسا شخص گیا ہے جو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا. عجب نظام یہ ہے کہ واپسی نہیں ہے, جانا تو ویسے ہی ہے. تو کچھ اپنی نسلوں کے لیے, کچھ آنے والے اپنے پیاروں کے لیے کچھ سرمایہ تو چھوڑ جائیں. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اگر اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ کہتا ہے کھانا کھاؤ گے پیٹ بھرے گا, پانی پیو گے پیاس بجھے گی. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. میرا اللہ کہتا میرا نام لے لو میں پیٹ بھر دوں گا. اللہ کر سکتا ہے, اللہ نے کیا ہے, آئندہ بھی کرے گا. لیکن میرے رب نے ہمیں اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. تو اپنی نسلوں کے لیے بدقسمت شخص وہ ہے جو اپنی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جاتا. ایک بہت بڑے سخی تھے, ان کی سخاوت بہت زیادہ تھی. ایک درویش ان کے پاس گئے تو ایک دفعہ وہ سخاوت کرنے لگے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیے اور ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے کیا تو نے اپنا سب کچھ لوگوں کو دیا ہے؟ کہاں دیا ہے؟ کہاں اپنے بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کا رسول, اللہ اس کا نام. تو کہا کہ کیا یہ چیز صحابہ کرام نے, بڑی بڑی ہستیوں نے کی تھی؟ کیا انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے بخت اور برکت چھوڑنے کا فکر نہیں کیا تھا؟ کہا کیا تھا. تو کہا تیرا ایمان ان سے زیادہ مضبوط ہے, تیرا ایمان ان سے زیادہ بڑا ہے. اور پھر فرمایا کہ سوچ تو نے اپنی نسلوں کے لیے کتنا بخت اور برکت چھوڑی, کتنی خیر اور فیض چھوڑی. سوچ. ایک ظاہر کا نظام ہے کہ میں اپنی نسلوں کے لیے اتنا مال, اتنی چیزیں, اتنی جائیداد, اتنی دولت, اتنا کچھ چھوڑوں. ایک یہ ظاہر کا نظام ہے. اور ایک اور باطنی نظام ہے جس کا نام ہے بخت چھوڑو, مقدر چھوڑو, نصیب چھوڑو, ان کے لیے راحت کا سامان چھوڑو, ان کے لیے برکت اور دولت کا سامان چھوڑو. یہ ایک پورا نظام ہے. یہ کیسے ہو؟ حالانکہ میرے تو بس میں نہیں ہے. بخت, مقدر, نصیب یہ تو عرشی نظام ہے, فرشی تو ہے ہی نہیں. تو جو عرشی نظام ہے وہ میرے بس میں نہیں, میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میں کیا کروں؟ کیسے ہو, کس طرح ہو؟ اس کا تعلق دعا سے ہے. دعا لینا اور دعا کرنا, دعا لینا اور دعا دینا, دعا گو دعا جو, اس کا تعلق دعا سے ہے. کوئی ایسا انتظام کر دوں کہ میری زندگی میں مجھے بڑھاپے میں زوال نہ آئے اور جوانی میں زوال نہ آئے. میری آنکھوں کے سامنے کئی واقعات ہیں, میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. اس کو زوال تھا, غربت, تنگ دستی, باپ دادا پر دادا پیچھے سے چلی آ رہی تھی. اچانک دیکھتے ہی دیکھتے کوئی 10-12 سال کے اندر وہ مالدار ہو گیا. پل ہی بھر میں جہاں ہاتھ ڈالتا تھا مٹی سونا, سونا ہیرا, ہیرے جواہرات, مال دولت بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, بڑھتا گیا. ایسی دیکھی میں 10-12 سالوں کے اندر وہ دولت, مال, چیزوں میں آگے سے آگے بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, بڑھتا گیا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا, کیسے ہوا, کس طرح ہوا. تقدیر کا پہیہ الٹا چلا, پھر واپس زوال کی طرف. اور وہی زوال جو پہلے اس کے باپ دادا نے چھوڑا تھا, اسی زوال کی طرف واپس لوٹا.
وہی زوال جو اس کے باپ دادا نے چھوڑا تھا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ میں تجھ سے ایسی لمحے ایسے وقت سے پناہ مانگتا ہوں جب تو مجھے دی ہوئی نعمتیں مجھ سے چھین لے. گردے ٹھیک تھے، پتہ چلا گردے تو فیل ہو گئے ہیں. دل ٹھیک تھا، پتہ چلا کہ دل کے کئی وال بند ہو گئے، فلاں نالیاں بلاک بند ہیں، فلاں چیز یہ ہے. آنکھیں ٹھیک تھیں، نعمت ہے، اور پتہ چلا کہ میری آنکھوں کے پیچھے سے پردے خشک ہو گئے. کہا مجھے روشنی نظر نہیں آتا، مجھے اندھیرے میں نظر نہیں آتا، یا مجھے اجالے میں نظر نہیں آتا، یا خود مجھے نظر ہی نہیں آتا. حالانکہ اس سے پہلے میں ٹھیک تھا. کتنے لوگ ایسے ہیں چھوٹا سا دانا ہوا، پھنسی ہوئی، پھنسی کی چھوٹی سی، اور یہ چھوٹا سا دانا پھنسی پھر وقت آیا پتہ چلا وہ تو کینسر تھا، اور کینسر بھی آخری سٹیج کا تھا، اور یوں آنن فانن بندہ چلا گیا. آنن فانن بندہ یوں فارغ ہو گیا. مال کا عروج، صحت کا عروج، دولت کا عروج، نعمتوں کا عروج اور چیزوں کا عروج ایک پل میں یوں سمٹ گیا اور ہر چیز ختم ہو گئی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ میں اس سے گھڑی سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تجھ سے جب میرے اوپر نعمتوں کا زوال آ جائے، نعمتوں کا زوال آ جائے. اور یاد رکھیے گا جس کے پیچھے تعاقب دعائیں کر رہی ہیں، بددعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں، اور جس کے ساتھ دعائیں شامل ہیں اس کو نعمتوں کا زوال نہیں آئے گا. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے، بہت عروج تھا، بہت عروج تھا، شہرت میں، عزت میں، دولت میں، اپنے شعبے میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنی سلطنت میں بہت عروج تھا. پل میں زوال آ گیا، دنوں میں زوال آ گیا. اللہ میں تجھ سے زوال نعمت سے پناہ مانگتا ہوں، من زوال نعمت. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں، دولتیں، عزتیں سدا ملتی رہیں، وہ مہینے میں صرف 3 راتیں اللہ کو دے دے. پورے مہینے میں زندگی کی 3 راتیں، ایام 20 کی، 13، 14 اور 15 چاند کی، صرف 3 راتیں اللہ کو دے دے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسلوں میں عزت دولت ہو، اور اس کے پاس عزت دولت ہو، روح روحانیت ہو، وقار شان و شوکت ہو، اور اس کو برکتیں اور خیریں ملیں، اور جہاں ہاتھ ڈالے وہاں سونا بھی ہیرا ہو جائے، اور ہیرا پھر 70 گنا بڑھ جائے. واللہ یضاعف لمن یشاء. ہم جب چاہتے ہیں پھر یہ شرطیں بٹا دیتے ہیں، 10 دنیا 70 آخرت. یہ تمہاری سمجھانے کے لیے ہے، اللہ پاک بندوں سے کہہ رہا ہے، پھر یہ شرطیں بٹا دیتے ہیں، 10 دنیا 70 آخرت. واللہ یضاعف لمن یشاء. ہم چاہتے ہیں اتنا اضافہ کرتے ہیں، بندوں تمہیں پتہ نہیں، واللہ واسع علیم. ہم اتنی زیادہ، ہمارے پاس دولت، اتنا زیادہ مال، اتنی نعمتیں، اتنی چیزیں ہیں، تم گمان نہیں کر سکتے. 3 راتیں صرف اللہ کو دے دیں مہینے کی، صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی اور کچھ بھی نہیں پڑھنا. دن کو روزہ اور رات کو سورۃ فاتحہ. گھر کے اندر چلتے ہوئے اگر ننگا آسمان ہے تو ننگے سر ننگے آسمان، لیکن خواتین ننگے سر نہیں، ننگے سر اور ننگے آسمان. اور اگر ننگا آسمان نہیں ہے، گھر کا کمرہ ایسا ہے، جگہ ایسی ہے جس میں ننگا آسمان نہیں ہے، تو وہی سب سے جو میسر ہے وہی مؤثر ہے. جو مل گیا ٹھیک ہے. بڑے لوگوں کی زندگیاں اور تقدیریں میں نے بدلتی دیکھی ہیں، نسلوں کی نسلیں بدلتی دیکھی ہیں. بے بخت کو بابخت دیکھا، بد نصیب کو بانصیب دیکھا، اور بدقسمت کو اعلیٰ درجے کی قسمت والا. جو کہتا ہے کہ میری پچھلی نسلیں ساری غربت تنگ دستی میں ہیں، ان کے پاس روحانی دنیا کچھ نہیں، ان کے پاس جسمانی دنیا کچھ نہیں، ان کے پاس رزق روٹی نہیں، ان کے پاس گھر مال نہیں. جو یہ کہتا ہے، آپ یقین جانیے چند ہی مہینوں میں حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ تو اپنے اوپر ہے کہ بندہ چند مہینوں میں فیصلہ کرواتا ہے یا پہلے مہینے میں فیصلہ کرواتا ہے. وہ جو اندر کی بے کلی اور بے تابی ہے،
وہ اندر کی بے قراری ہے وہ فیصلہ خود کروا دیتی ہے، وہ فیصلہ خود کروا دیتی ہے۔ اب یہ خود کہے کہ میں نے پہلے مہینے فیصلہ کرانا ہے، یعنی 3 دن میں فیصلہ کرانا ہے، یا 30 دن میں، یا 3 سال میں، اب یہ خود سوچے۔ میرا اللہ اندر کی بے چینیوں کو دیکھتا ہے کہ اس بندے میں بے چینی کتنی ہے، اس میں بے قراری کتنی ہے، اس کے اندر اضطراب کتنا ہے، اس کا اندر کتنا حیرت انگیز ہے کہ مجھے کتنا چاہتا ہے، کتنا تڑپتا ہے، کتنا بلکتا ہے، کتنا اس کے اندر سسکنا ہے۔ ہاں، وہ تو جتنا زیادہ درد ہوگا، جتنا زیادہ غم ہوگا، اور جتنی زیادہ بے قلی بے قراری ہوگی، اتنا اس کا نظامی غیبی چلے گا، اس کا غیبی نظام چلے گا۔ جتنا زیادہ بے چینی اور بے قراری ہوگی اتنا غیبی نظام چلے گا۔ بہت حیرت انگیز فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، ان 3 راتوں کا مہینے میں شہنشاہی نظام ہے۔ 3 راتوں میں، اور 3 راتوں کا ایک نظام ہے جس کا مہینے کے ساتھ شہنشاہی نظام ہے، اور یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان 3 راتوں میں ہوتا کیا ہے، اور عرشوں سے کیا فیصلے ہوتے ہیں ان 3 راتوں، یہ کسی کو خبر نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بہت سے نظام ایسے ہیں جس کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ آج جو رات ابھی بیٹھے ہیں، یہ شب جمعہ ہے۔ اس شب جمعہ میں قبولیت کی گھڑی مغرب سے شروع ہوتی ہے، فجر تک رہتی ہے، یہ کسی کو خبر نہیں۔ اس قبولیت کی گھڑی میں ہے کیا؟ کل جمعہ ہے، جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے غروب آفتاب تک، اس لیے جمعے کو سید الایام، دنوں کا شہنشاہ، اور جمعے، یہ جو شب جمعہ ہے، اس کو راتوں کی شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو 3 دن ہے نا، 13، 14 اور 15، 13، 14 اور 15، یہ جو 3 دن ہے، ان 3 دنوں میں حیرت انگیز دنیا ہے۔ ایک پرانی بات ہے، ہمارے ہاں ایک بابا جی آتے تھے، بوڑھا ہو گئے، بڑھاپے تک انہوں نے شادی نہ کی، آخر اللہ کے پاس چلے گئے، نیک شریف اچھے انسان تھے۔ ان کے ساتھ ایک جوان آتا تھا، اس کا ایک شعبہ تھا، ایک لاہور کی ایک گلی میں ایک کمرہ لیا ہوا تھا، اس میں وہ اپنا کام کرتے تھے۔ ایسے تعارف ہوا، ان کے پاس جانا ہوا، کہنے لگے سارا دن بیٹھتا ہوں، کوئی آ جاتا ہے کوئی نہیں آتا۔ قدرت کا نظام کہ میرے وہ ایام 20 تھے، ایام 20 شروع ہونے والے تھے اسی شام کو، تو کہنے لگے آپ دعا کر دیں۔ میں نے دن کو روزہ آگے اگلا رکھنا تھا، اور شام کو وہ شروع ہونا تھا اس کا جو سورۃ فاتحہ پڑھنے۔ القصہ، وہ 3 دن مسلسل رات کو وہ شخص تصور میں آتے رہے، اور میں سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا، اور ان کے لیے اللہ سے عرض کرتا رہا۔ قبولیت، مقبولیت، محبوبیت تو اسی کریم کی بارگاہ میں ہے، اسی شہنشاہ کی بارگاہ میں ہے۔ قبولیت، مقبولیت، محبوبیت، لیکن یہ راتیں بڑی محبوب ہیں۔ ان راتوں میں کوئی شہنشاہی نظام چلتا ہے، کوئی حیرت انگیز دنیا کا نظام چلتا ہے۔ انگریز نا، ہر وہ چیز جس میں اس کو نفع ہو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تحقیقات کی دنیا، آپ دیکھیں جتنی بھی روشنیاں ہیں، ان ساری روشنیوں پہ انگریز نے تحقیقات کی۔ اس نے کہا کہ یہ ایک خاص روشنی ہے، اس روشنی پہ مکھی اور مچھر آئے گا، اندر وہ روشنی رکھ دو، باہر چھوٹی چھوٹی تاریں لگا دو، راڈ لگا دو، ان سے ٹکرائے گا، آئے گا روشنی پہ پاگل ہو کر۔ اب اس پہ آئے گا تو مکھی اور مچھر مر جائیں گے اور انسان کو اذیت نہیں دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں انگریز نے
ان 3 راتوں پہ اپنی تحقیقات اور ریسرچ کی انتہا کر دی، ان 3 راتوں پہ، کہ یہ 3 راتیں ہیں کیا، اور ان 3 راتوں میں تاثیر کیا ہے، ان 3 راتوں کی طاقت کیا ہے، ان 3 راتوں کی قوت کیا ہے، اور ان 3 راتوں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ دراصل جلال کی راتیں ہیں، جلال کی راتیں ہیں، اور شہنشاہ جب جلال میں ہوتے ہیں پھر پل میں فیصلے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا امر ہے، ہمارا حکم ہے، اس کو غریب کر دو، ہمارا امر ہے، حکم ہے، اس کو مالدار کر دو، ہمارا امر ہے، اس سے سجدے چھین لو، اس سے ہمارا نام چھین لو، اس سے ہمارے دوستوں کی محفل چھین لو، تسبیحانہ جانا آنا تھا چھین لو، اس نے کوئی بے قدری کا بول نکالا ہے، بے قدری کی ہے، ہمارا حکم ہے، اس کے اٹھے ہوئے قدم جو خیر کی طرف بڑھ رہے تھے وہ چھین لو، ہمارا حکم ہے، ہمارا امر ہے، اس سے سب کو چھین لو۔ ہاں، جلال کی راتیں ہیں، ان راتوں کو سمجھے، بہت جلال کی راتیں۔ شہنشاہ کا جلال ہوتا ہے۔ ہندو کتابوں میں، آیورویدوں کی کتابوں میں، ان راتوں کا جو آخری رات 14ویں کو، اس کو پورن ماشی کہتے ہیں، پورن ماشی۔ اس لفظ کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پورن ماشی کے معنی کیا ہے۔ اس لفظ کے اندر بہت بڑی حقیقت ہے کہ پورن ماشی کے معنی کیا ہے اور پورن ماشی کی حقیقت کیا ہے۔ جلال کی راتیں ہیں اور ان میں بہت زیادہ جلال ہے، اس لیے جلدی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ان میں بہت زیادہ جلال ہے، اس میں حقیقتیں کھل جاتی ہیں، بہت زیادہ جلال ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ان 3 دنوں راتوں میں پوری دنیا میں کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے، جرائم، قتل، غارت، خون ریزی، لڑائی جھگڑے۔ اسلام کا نظام دیکھیں کتنا حفاظت اور تحفظ کا نظام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ان 3 دنوں میں روزے رکھ لو اور 3 راتوں میں میرے حضور پیش ہو جاؤ، دنیا کے حادثے بھی نہیں ہوں گے اور دنیا کا ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا، اور تمہیں تمہاری دل کی مرادیں پوری کر کے آنکھوں سے دکھا دوں گا، اور تم مجرم بھی بنو گے نہیں بنو گے، ملزم بھی نہیں بنو گے، قاتل بھی نہیں بنو گے، چور بھی نہیں بنو گے، دھوکے باز بھی نہیں بنو گے، جھگڑالو بھی نہیں بنو گے، تم نہیں بنو گے، بلکہ تم میرے دوست بن جاؤ گے، میرے ولی بن جاؤ گے، ایسے بندے بن جاؤ گے جو اللہ سے منت کریں، درخواست کریں، اللہ ان کی مان لے اور اللہ ان کے حق میں فیصلے کر دے، یہ بن جاؤ گے۔ کتنی عجیب بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے، یہ بن جاؤ گے۔ آؤ، اگر بننا چاہتے ہو تو میں ایسے دکھا سکتا ہوں اپنی کمال قدرت، ایسے دکھا سکتا ہوں اپنی قدرت کا کمال۔ جلال کی راتیں ہیں، جلال کی راتیں ہیں۔ کہنے لگے بابا جی کے پاس جا، دن رات رہے، ان کی سن اور سہ، جب دیکھنا بابا جی کا جلال ہو بس وہی بابا جی سے حاصل کر لے، کیونکہ جس وقت جلال کا وقت ہوگا بابا جی کا، اس وقت وہ قدرت کاملہ سے فیصلے کرائیں گے، وہ بولیں گے اور ہو جائے گا، اور اللہ اپنے خزانوں سے کر دے گا۔ فرمایا جلال کے لمحے، جلال کے لمحے اور جلال کی ساعتیں اور جلال کی گھڑیاں بالکل ایسے ہی ہے۔ ان 3 راتوں میں اس کا جلال ہے، جلال ہے، اتنا جلال تو ہے کہ اس کی طاقتیں سمندر کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں، اس کے اندر طغیانی ہوتی ہے، اس کے اندر تلاطم ہوتا ہے، بڑے بڑے جہاز، ٹنوں 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 لمبے بڑے، وہ بھی لرز جاتے ہیں کہ ان سمندر کی موجوں سے اب ہمارا مقابلہ نہیں ہے، اب نہیں کر سکتے ہم مقابلہ، ہم بے بس ہیں۔ بڑی بڑی مشینیں، بڑے بڑے نظام لرز جاتے ہیں۔ جب اس کا جلال ہوتا ہے، پر پانی میں جلال ہوتا ہے، پہاڑوں میں جلال ہوتا ہے، پرندوں میں جلال ہوتا ہے، جڑی بوٹیوں میں جلال ہوتا ہے۔ حیران ہوں گے
کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جو ان صرف 3 راتوں میں جو بندہ ان کو جڑ سمیت اکھاڑ لے اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، جو 3 راتوں کے علاوہ اکھاڑے گا اس کی تاثیر اور ہوگی۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، 400-500 سال پرانی عمارتیں ہیں، ان میں جو لکڑی لگی اس کو دماغ کیوں نہیں کھاتی؟ ایک خاص ساتھ ہوتی ہے، جب اس خاص ساتھ، خاص لمحے، خاص مہینے، خاص دن میں درخت کو کاٹا جائے اس کو کبھی دیمک نہیں کھائے گی۔ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتی ہے، وہ ایک موسم کا انداز ہوتا ہے جو اس وقت کے ماہرین کو خبر تھی۔ صدیوں ہو گئے وہ لکڑی کھڑی ہوئی ہے، اس لکڑی کو آج تک دیمک نہیں کھائی، وہ گلی نہیں۔ آخر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جلال کا وقت ہے، این جلال کا وقت ہے یہ 3 راتیں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، میری بات کو توجہ سے سمجھیے گا، یہ جلال کا وقت ہے اور یہ وقت فیصلے کروانے کا وقت ہے، این فیصلے کروانے کا وقت، این فیصلے کروانے کا وقت۔ یہ وقت وہ ہے، اور اس لمحے میں، ان وقت میں پڑھنا کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ گزشتہ 25-30 سال سے بتا رہا ہوں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ سب اسی نے۔ اہم جلال، پھر یاد رکھیے گا، جب غصہ اور جلال ہو اور بہت زیادہ جلال ہو تو اس وقت پھر منت کام آتی ہے، حکم کام نہیں آتا۔ اور آگے شخصیت دیکھیں کہ شخصیت بھی بڑی طاقتور ہے تو پھر منت کام آتی ہے، خوشامد کام آتی ہے، درخواست کام آتی ہے۔ زور کام نہیں آتا، زاری کام آتی ہے۔ زور کام نہیں آتا، زاری کام آتی ہے۔ زاری، زور کام نہیں آتا، منت، سماجت اس وقت کام آتی۔ دن کو بھوکا، دن کو بھوکا، غیر سرکاری بھوک ہڑتال، سرکاری بھوک ہڑتال رمضان سارا، ہاں سرکاری، اور یہ غیر سرکاری ہے۔ آپ دنیا کے اعتبار سے کوئی بندہ جھکتا دے اگر، اسی کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک سبزی والا تھا، پتہ نہیں ساری دنیا کی سبزی کہیں ملتی نہیں تھی لوگوں کو، رش ہوتا تھا بہت زیادہ، وہ جھکتا دیتا تھا۔ اچھا جو کہتا تھا جتنا دے دیتا تھا، ٹھیک ہے جاؤ، رش رش رش، اتنا اتنا جس کی حد نہیں۔ جو بندہ نفلی روزے رکھتا ہے وہ اللہ کو اپنی خدمت جھکتی دے رہا ہے، اللہ کو اپنی اطاعت بندگی جھکتی دے رہا ہے۔ بس روزے تو ہمارے ذمہ ہیں، کتبہ علیکم الصیام، وہ تو ہمارے ذمہ ہے۔ نفل روزے رکھ لو ثواب ہے، نہ رکھو پکڑ گناہ نہیں۔ وہ بندہ جھکتا دے رہا ہے اور اللہ کو جھکتا پسند ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھے جھکتا بہت پسند ہے۔ بندہ پسند کرتا ہے، اللہ پسند کیسے نہ کرے؟ اب دن کو روزہ رکھا اور رات کو اس کی منت، اور رات کے لمحے میں کون کہا رات کے وقت صرف 2 دروازے کھلے ہیں، یا گناہوں کا دروازہ یا رب کا دروازہ، اور گناہ کا دروازہ بھی رات کے آخری پہر میں آخر بند ہو جاتا ہے۔ اور جب گناہ کا دروازہ آخری پہر میں بند ہوتا ہے، وہی لمحہ ہے جو رب کا دروازہ اس وقت کچھ زیادہ ہی کھل جاتا ہے، جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ کچھ زیادہ ہی کھل جاتا ہے جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں، زیادہ ہی کھل جاتا ہے۔ 2 وقت ہیں جن وقتوں میں اچھی فیصلے ہوتے ہیں، جن وقتوں میں اچھی فیصلے ہوتے ہیں، 2 وقت ہیں۔ اس وقت خاص دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو بندہ اس وقت سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا، آپ ساری سورۃ فاتحہ میں محسوس کریں الحمدللہ رب العالمین، منت، الرحمن الرحیم، منت خوشامد، مالک یوم الدین، ساری منت اور خوشامد، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، فریاد بھی اور اپنی وفاداری کا ثبوت بھی مولا، غلام تیرا در کسی اور کا نہ، انشاءاللہ آپ مجھ سے یہ نہیں پائیں گے، میں وفا دیتا ہوں،
اگر غلام آپ کا تو در بھی آپ کا، اور در بھی آپ کا تو فریاد بھی آپ سے ہے، پوری کر دیں۔ منت خوشامد، منت خوشامد، یہ جو منت خوشامد ہے نا، یہ میری اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہے۔ ایسے منت یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب آپ ذرا منظر کھینچیں، رب ہے جلال میں ہے، میرا اللہ بہت جلال میں ہے، اور جلال ایسا کہ جہاں فرشتے بھی ڈرے، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی ڈرے، اور ایک بندہ اس کریم کے سامنے جائے، ممکن ہے؟ نہیں جا سکتا ہے۔ وہ بولے جو میرا رب پسند کرتا ہے، میرا اللہ اپنی منت خوشامد پسند کرتا ہے، اپنا کلام پسند کرتا ہے، اور وہ کلام ہے سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ۔ اچھا، مجھ سے وہ صاحب کا واقعہ سنایا تھا جو گلی میں دعا کر دیں، میرے 3 دن شروع ہونے تھے، مجھے یاد ہے، میں نے کہا اللہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس کو دے دے۔ اللہ نے جو رنگا، اللہ نے جو عطا کیا، وہ کوئی زمین ہو، کوئی پلاٹ ہو، کوئی چیز ایسے لے لیتا ہے، کسی نے کوئی بہت زیادہ پیسے لینے ہو، کرے اس کے پاس جاؤ، وہ دے دے گا، آگے ہے دنیا پیچھے، ہاں آگے ہے دنیا پیچھے، لیکن اس کے اندر سمجھدار بہت ہے، اس نے وہ در نہیں چھوڑا جس در سے پایا ہے، سیاڑا ہے، سمجھدار ہے، بعض نادان ہوتے ہیں، سمجھدار ہے، اس نے وہ در نہیں چھوڑا جس در سے پایا ہے، ورنہ تو کون اور میں کون، چل بھائی جا، کام بن گیا، کہ اسے پتہ ہے کہ در چھوڑا تو پھر ریورس گیئر نہ لگ جائے۔ وہ راتیں ایسی تھی، میں دعا کرتا رہا، ساری رات سورۃ فاتحہ پڑھے، پیاس لگے پانی پی لیں، بھوک لگے کھانا کھا لیں، تھک جائیں تھوڑا سا بیٹھ جائیں۔ پھر میں کیا کرتا تھا، میں نفل شروع کر دیتا تھا، اس میں سورۃ فاتحہ پڑھتا تھا، 1 بار 2 بار 4 بار 20 بار 100 بار 200 بار 300 بار پڑھتے، پھر 1 بار سورۃ قل واللہ ملا کے، پھر رکوع سجدہ قیام، پھر اگلی رکعت اس میں بھی ایسے سورۃ فاتحہ، پھر اگلی تیسری رکعت اس میں بھی فاتحہ، چوتھی رکعت اس میں بھی فاتحہ، 4 رکعتیں کٹھی ایک سلام کے ساتھ، اور اس میں پتہ نہیں سینکڑوں سورۃ فاتحہ انگنی، اور پھر دعا ہاتھ پہ اٹھا کے پھر سورۃ فاتحہ۔ اے اللہ تیرے پاس خزانہ میں کہاں کمی ہے، دعا میں بھی سورۃ فاتحہ، ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھتے، اور سورۃ فاتحہ کو دعا بنا لی، اور ہے ہی دعا، اور پھر سلام پھیر کے پھر اٹھ کے چلنا شروع کیا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنے شروع کی۔ 3 راتوں میں فیصلے کرا لیں، ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں وہاں مکلی کے قبرستان میں تھا، میلوں پھیلا ہوا قبرستان ہے، ایسی جگہ بھی ہیں کہ آپ 1 مہینہ بیٹھے رہے، آپ کو انسان کی شکل نظر نہیں آئے گی، اب بھی انسانی شکل نظر نہیں آئے گی، بس جانور، سانپ اور پتہ نہیں کیا کیا خطرناک جانور ہیں اور کیا چیز ہے۔ میں نے ایام 20 کے وہاں آ گیا، تو میں نے وہاں روزے رکھے، اور رات کو اس قبرستان میں ویرانو سناٹا، اور چاند کی روشنی تھی، ایک ذرہ نظر آ رہا تھا۔ جہاں عمارتیں نہ ہو، میدان ہو، وہاں تارے ستارے بہت نظر آتے ہیں۔ میں سارے ستارے، چاند، روشنی، یہ چیزیں اکثر صحرا میں جا کے دیکھتا ہوں، ایسے جگمگ ہوتا ہے، یہاں تو نظر نہیں آتے یا کم نظر آتے ہیں۔ وہاں جو پڑھا، میرے خیال میں 1 دفعہ موقع ملا مجھے اس قبرستان میں، اور نہیں بکلین، عجب تھا۔ میرا عمل چل رہا تھا، تو قدرتی وہاں ایام 20 کا وقت آ گیا، تو دن کا روزہ اور رات کا اللہ اکبر، تو جلال کے دن ہے، منوا لے۔ پر ایک بات بتا دو، آثار بتا رہے ہیں مہنگائیوں کے نام پہ، آثار بتا رہے ہیں چیزوں کے نام پہ، آثار بتا رہے ہیں جو ہوائیں فضا پوری دنیا میں چلی ہے،
آنے والا وقت کیسا ہوگا یہ آثار بتا رہے ہیں. یہ ذہن نشین رکھیں. آنے والا وقت کیسا ہوگا. کتنے مالدار غریب ہو جائیں گے, کتنے غریب فقیر ہو جائیں گے, کتنے فقیر مسکین ہو جائیں گے. میری بات پہ غور کیجیے گا. کتنے مالدار غریب ہو جائیں گے, کتنے غریب فقیر ہو جائیں گے, اور کتنے فقیر مسکین ہو جائیں گے. اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس خود کئی کئی دن کئی کئی ہفتے ہو ہی نہ کچھ کھانے کو, اس کو کہتے ہیں. ابھی سے فیصلہ کرا لیں. وہ شہنشاہ کریم ہے, وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ بتا دوں, وہ شہنشاہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. وہ شہنشاہ کی بارگاہ میں کوئی محنت ضائع ہو ممکن نہیں. اگر تجھے نہیں مل رہا تو صرف دو کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. سن سے غور سے سن لیں. یا تو میرا اللہ تجھے تھوڑی دنیا میں زیادہ آخرت دینا چاہتا ہے, یہ بہت کامیاب سودا ہے, بڑا سودا ہے, یا پھر تجھے مانگنا نہیں آیا, تجھے لینا نہیں آیا, تجھے گڑ گڑانا نہیں آیا, تجھے بھکاری بننا نہیں آیا, یا پھر کوئی تیرا اتنا بڑا گناہ ہے جو تیری نیکیوں کی آنکھ کے سامنے پہاڑ بن جاتا ہے. پہاڑ بن جاتا ہے, بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے. کوئی تیرا اتنا بڑا گناہ ہے, اس کے بارے میں